بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں۔ آج میں نے آپ کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا ایک اتنا اہم واقعہ سنانا ہے۔ وہ ایسا واقعہ ہے کہ آدمی سن کر اس کے قلب و ذہن میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے، اور مسلمان تو یقیناً ان میں ایک جذبہ اور ان کا جو اخلاق ہوگا اس پہ بہت اعلیٰ اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن اگر کسی غیر مسلم تک بھی یہ واقعہ صحیح طور پہ ہم پہنچا سکیں تو کوئی اسلام سے شاید ہی دور رہ سکے اللہ کے فضل و کرم سے، اس پہ بھی اس کے پازیٹیو اثرات مرتب ہوں گے۔ آج کل یہ جو نفرتوں کے علاوہ ہم جو پھیلا رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم جس پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے ماننے والے ہیں، انہوں نے ہمیں کس خلق عظیم کی جو ہے وہ ہمیں تربیت دی تھی اور تعلیم دی تھی۔ ثمامہ بن اسال بڑا آدمی ہے اور یمامہ کے علاقے کا حکمران ہے۔ نخوت ہے، غرور ہے، تکبر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آدمی اقتدار میں ہوتا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ لوگ پہلے جو ہے وہ انسان ہوتے ہیں اور جو ہی اقتدار میں جاتے ہیں تو وہ فرعون اور نمرود کے چالیں چلنا شروع ہے، ان کا انداز بدل جاتے ہیں۔ یہ ثمامہ بن اسال اکثر کہا کرتا تھا کہ نعوذ باللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروں گا یا کرواؤں گا۔ یہ ایک دن مکہ مکرمہ جانا چاہ رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ غیر مسلم بھی اپنے طریقے سے جو تھے وہ جاتے تھے طواف کرنے کے لیے کعبہ کا۔ یہ عمرہ کی نیت سے نکلا، جب جا رہا تھا تو راستے میں راستہ بھول گیا اور بجائے مکہ مکرمہ کے مدینہ منورہ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ صحابہ کرام کی وہ جماعت جو ہر وقت ہوشیار رہتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حفاظت کے لیے، اور مسلم ریاست کی جو حفاظت کرتے تھے، انہوں نے جو ہی اس کو دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ تو ثمامہ بن اسال ہے۔ صحابہ کرام نے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے اور لا کر مسجد نبوی میں ایک ستون سے باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ جب خبر ملی کہ یہ گرفتار ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا۔ آ کے لمبا قد تھا، خوبصورت آدمی تھا، خوبصورت چہرہ، چوڑی چھاتی تھی، موٹی موٹی آنکھیں، اور جیسا جس کو کہتے ہیں نا ورزشی جسم جو تھا، اور گردن اکڑی ہوئی اور ایک تمکنت اور ایک رعونت اور ایک شان و شوکت جو تھی، وہ حکمرانی کے انداز ٹپک رہے تھے اس کی شخصیت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ نے پوچھا ثمامہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، اور دیکھو میرا رب سچا ہے، آخر اس نے تمہیں ہمارے قابو میں دے دیا۔ یہ سن کر نہایت غصے میں آ گیا اور تکبر کے انداز میں جواب دیتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن معاملہ ایسا ہی ہو گیا، مگر ایک بات میری سن لیں۔ اور یہ بڑی رعونت سے وہ بات کہہ رہے ہیں اس وقت، کہہ رہے ہیں اگر مجھے قتل کرو گے تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ میری قوم بڑی بہادر ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے، اور میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، لیکن اگر آپ احسان کرو اور مجھے رہا کر دو گے تو میں ایسا شخص ہوں کہ جو ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہے گا، آپ کے احسان کا، اور آپ کو احسان کا بدلہ بھی دے گا، آپ کی شکر گزاری کا بدلہ بھی دے گا۔ ہاں اگر مال و دولت کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتائیں، جتنا مال کہیں میں اپنی رہائی کے بدلے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مسکرا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے۔ جب آپ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ ایک اونٹنی جو ہے نا وہ میری لے آؤ اور اس کا دودھ اس کو پلاؤ، ثمامہ بن اسال کو۔ وہ پوری اونٹنی کا دودھ پی جاتا تھا، اتنا بڑا پہلوان تھا اور اتنا اس کی طاقت تھی، قوت تھی، وہ پوری اونٹنی کا دودھ صبح شام جو تھا وہ پی جاتا تھا۔ آپ نے اس کے لیے چھوڑ دیا۔ دوسرا دن ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے مسجد نبوی شریف میں۔ آپ ثمامہ کے پاس سے گزرے، اسی طرح بندہ ہوا۔ آپ نے کہا سناؤ بھائی اسامہ کیا حال ہے؟ اسے کہا جی میں خیریت سے ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ وہی بات دہرائے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایسے شخص کا قتل ہوگا جس کی قوم بدلہ لے گی، جس کا خون رائے گا نہیں جائے گا، لیکن اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے، احسان کریں گے مجھ پہ، تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں میری رہائی کے بدلے تو میں فدیہ کے طور پہ جتنا مال کہیں دوں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں
ہم جو صحابہ صفہ تھے ہمارے دل میں خیال آیا، ہم بس 3 لوگ تھے، غربت کا عالم تھا، ہم آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ایک دوسرے سے کہ اسے قتل کر کے کیا ملے گا، اگر اس کو چھوڑ دیں، یہ امیر آدمی ہے، کافی مال آ جائے گا، ہمارے دن اچھے گزر جائیں گے اور یہ جو فاقہ کی نوبت ہے، فاقہ کشیاں ختم ہو جائیں گی۔ سید ابو ہریرہ کہتے ہیں تیسرا دن ہوا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے پھر وہی سوال کیا، ثمامہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، کس حال میں ہو؟ اس نے کہا میں خیر سے ہوں، اور پھر وہ پورے الفاظ جو وہ روز کہتا تھا پھر وہی دہرائے کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے میری قوم بدلہ لے گی، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو جتنا مال دولت کہتے ہیں وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف کہ ابھی حکم ہوگا، ان کا خیال تھا، اور ابھی اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے کہا صحابہ کرام سے، اس کی رسیاں، ثمامہ کی رسیاں کھول دو، اس کو آزاد کر دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ثمامہ جاؤ، ہم تمہیں رہا کرتے ہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی تم سے مال و دولت لے، تم جاؤ۔ یہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس کو چھوڑنا تھا تو وہ کہتے ہیں نا کہ اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ یہ محبت کا تیر چل چکا تھا۔ ثمامہ اپنی سواری پکڑتے ہیں اور مدینہ منورہ سے باہر نکلتے ہیں، تھوڑی دور جا رہا ہے تو ایک کشمکش ہے اندر، اور اندر ضمیر کچھ آواز دے رہا ہے، قلب کی کیفیت ہو گئی ہے، قلب اور ذہن بدل گیا ہے۔ کہتا ہے کہ میں تو اتنا بڑا دشمن تھا اور مجھے اتنا میری خاطر مدارات بھی کی، مجھ سے کچھ لیا بھی نہیں مال و دولت، اور مجھے چھوڑ دیا۔ یہ اتنی رحمت، یہ اتنی شفقت، یہ اتنا بلند اخلاق، یہ عظمت رفتیں، یہ تو میرے تو احاطہ خیال میں بھی کبھی نہیں تھی۔ وہ جو ہے نا کہ خیال و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حسن اخلاق کا جو معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ یہ وہ ہستی پاک تھی۔ وہ گئے ایک باغ میں، اترے اپنی سواری سے، ثمامہ اترا، نہایا، اپنے کپڑے تبدیل کیے، واپس آ گیا۔ صحابہ کرام حیران ہیں، مسجد نبی میں داخل ہوتا ہے۔ آپ نے کہا ثمامہ تمہیں تو چھوڑ دیا تھا، تم کس طرح آئے؟ اس نے زبان حال سے وہی بات کہی ہوگی کہ آپ نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، حاضر ہوا ہوں، مجھے بھی اپنے جان نثاروں میں شامل کر لیجئے، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور بڑی عجیب بات کی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ آج سے پہلے آپ کا چہرہ مجھے جو تھا وہ مجھے غضب ہوتا تھا آپ کے چہرے کا سوچ کر، آپ کو دیکھ کر، اور آپ کا شہر جو تھا یہ دنیا کے ناپسندیدہ شہروں میں تھا میرے لیے مدینہ منورہ۔ آج آپ کے چہرے سے بڑھ کر مجھے کوئی چہرہ محبوب نہیں، اور آپ کے شہر پاک سے بڑھ کے مجھے کوئی شہر عزیز نہیں۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ شہر مدینہ پاک کے بارے میں، اس نے کہا تھا کہ ہمارے یہ دل جانیوں کا شہر، جس طرح کا لفظ فارسی شعر اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا۔ خیر، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلمہ پڑھ کے اور آپ کے غلاموں میں ثمامہ شامل ہو گیا، اور عرض کیا یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں عمرے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیمات جو تھیں عمرے کے، جو فرائض ادائیگی کس طرح کرنی عمرے کی، یہ ساری تعلیمات بتائیں۔ یہ مکہ مکرمہ پہنچ جاتا ہے، وہاں جا کے عمرہ کرتا ہے، اور کعبۃ اللہ میں عرب کے سردار سارے جانتے تھے یہ ماما بہت بڑا آدمی تھا۔ اس نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی باتیں کی، اسلامی تعلیمات کی باتیں کی۔ ان کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا ثمامہ تم تو بے ایمان بے دین ہو گئے ہو۔ اس نے کہا نہیں، اب میں دیندار ہوا ہوں، اب میں صحیح راستے پہ آیا ہوں، پہلے تو میں بھولا ہوا تھا۔ اور اس نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے مخالفت نہ چھوڑی تو میں گندم ساری تمہاری جو تھی وہ ہمارے شہر سے آتی تھی یمامہ سے، اب تمہیں ایک گندم کا دانہ بھی نہیں دوں گا۔ واپس آ گیا، اپنے شہر چلا گیا، اور یمامہ جا کے اس نے گندم کی سپلائی بند کر دی،
اور مکہ والوں کو سب سے زیادہ گندم وہیں سے پہنچتی تھی۔ فاقہ کشی، وہاں پہ قحط کی صورتحال مکہ مکرمہ میں پیدا ہو گئی۔ تو دو روایتیں المکریزی نے تو لکھا تھا کہ خود ابو سفیان آئے تھے اور ساتھ ان کے اور جو تھے مشرکین مکہ وہ آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے بچے مرنے لگے ہیں بھوک سے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان لوگوں نے بھیجا۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے لکھا، ثمامہ ان لوگوں کی گندم جو ہے یہ بند کر دو۔ یہ ہے حسن اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دشمنوں کے ساتھ بھی یہ حسن سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ لہٰذا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم مصطفیٰ کے سامنے اپنی گردن پاک جھکا دی اور ان کو گندم کی سپلائی بحال کر دی۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کریں، آپ کا امتی ہونے کا دعویٰ کریں، اور آپس میں ہمارے اخلاق کا یہ عالم ہے کہ ہم صبح و شام ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں اور نام اسلام کا استعمال کر رہے ہیں۔ ادھر سے بھی حدیث کی کتابیں کھلی ہیں، ادھر سے بھی حدیث کی کتابیں کھلی ہوئی ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ لوگ جنہوں نے یہ کنٹروورسی شروع کی ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں کا چونکہ رزق اس سے وابستہ ہوا ہے، وہ اس پہ اور پیٹرول ڈالتے ہیں، ان کا کاروبار چل رہا ہے۔ اللہ کے واسطے یہ بند کریں، یہ دین کی تجارت بند کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔